بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، پاکستان 75 سال کا ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم اس ملک میں بہت سارے مصائب اور مسائل آئے، اور ایک ایٹمی قوت پاکستان جو ہے اب ایک ایسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہے جہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، قوموں سے ہوتی ہیں، لیڈروں سے ہوتی ہیں، لیکن ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ جن غلطیوں کی اصلاح نہیں ہوتی وہ تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں، پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج نے مل کر ان سازشوں کو ناکام بنایا۔ اس ہفتے میں پاکستانی فوج کے سپہ سالار تبدیل ہو گئے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی دوسری مدت کے مکمل ہونے کے بعد سینئر ترین جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کو پاکستان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ان کے بعد جو دوسری شخصیت تھی ان کو پاکستان کا جوائنٹ چیف مقرر کیا گیا۔ ایک بہت پروقار تقریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے سٹک جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے حوالے کر دی۔ اس سے پہلے ایک تقریب میں کچھ تلخ باتیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کی، لیکن اس میں ایک بات جس کی طرف میں سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے سیاست میں اب مداخلت نہیں کرنی، ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے، اور جو ہمارا آئینی اور قانونی ہماری ذمہ داری ہے اسے پورا کرنا ہے۔ جو لوگ نئے سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب کو جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرم اور احسان کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس کے حافظ ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ان کی نسبت ہے، وہاں وہ بالکل اپنا جو آئینی اور قانونی راستہ ہے اس پہ چلنے کے عادی ہیں۔ اب جب ایک نیا سپہ سالار آ گیا، پرانا سپہ سالار جاتے ہوئے بتا گیا کہ ہمارا اب سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب ہماری سیاسی قیادت، مذہبی قیادت سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نقطے کے اوپر اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ تعاون کریں کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس پر وہ بھی عمل کریں اور اس پر ہم بھی عمل کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کو تو نصیحت کرتا رہوں اور خود اس پر عمل نہ کروں۔ اگر ہم چاہتے ہیں سیاسی قیادت، مذہبی قیادت، پاکستان کے صحافتی حلقے، پاکستان کے لوگ کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، تو پھر ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی انہیں مدعو نہ کریں، ہم اپنے مسائل خود بیٹھ کر حل کریں۔ پچھلے 8 ماہ میں جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ سننی پڑی اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ مداخلت کریں،
گزشتہ دنوں بھی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت چلی گئی تھی، حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت جنرل باجوہ صاحب نے نہیں بھیجی تھی، پاکستان کی فوج نے نہیں بھیجی تھی، قومی اسمبلی میں ہونے والے عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ گئی تھی۔ فوج نے کیوں سوچا کہ اس نے اب سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، اور یہ اس وقت سوچا جب خان صاحب کی حکومت تھی اور خان صاحب کو بتا دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی جو نہ لائقی یا نہ اہلی یا حکومت کی طرف سے عوام کو ریلیف نہ دینے کا معاملہ تھا، اس کی گالی بھی فوج کو پڑ رہی تھی۔ سب کہتے تھے کہ فوج ان کو لے آئی اور یہ اتنے نالائق ہیں۔ جب فوج نکل گئی باہر، انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو عدم اعتماد آ گئی، حکومت چلی گئی۔ اب عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، مداخلت کرنی چاہیے تھی۔ جنرل باجوہ صاحب کا خیال یہ تھا اور یہ ہے کہ ہم نے جو کردار ادا کیا اس میں بھی ہمیں مطعون قرار دیا گیا۔ ہم نے جب توبہ کر لی، یا دوسرے لفظوں میں ہم نے اپنی غلطی کا جس کا انہوں نے ببانگ دول اعتراف کیا، کہ جب ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے اب سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، تو پھر ہمیں کیا، پھر سیاسی جماعتیں جانے اور ان کا کام جانے۔ آج جنرل باجوہ رخصت ہو چکے ہیں، وہ اس قوم کے اب سابق سپہ سالار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی باقی زندگی میں ان کو راحتیں، عزتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، اس موقع پہ کچھ منظر بھی ہم نے دیکھے، کچھ چیزیں بھی ہم نے دیکھی، کچھ کم ظرفیاں بھی ہم نے دیکھی۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب جنرل باجوہ گزر رہے ہوتے تھے تو وہ ایسے ہاتھ کر کے سر نیچے کر کے کھڑے ہوتے تھے، وہ لائن میں کھڑے ہوتے تھے کہ باجوہ صاحب سے سلام کر لیں، وہ پیغام بھیجتے تھے کہ سر 5 منٹ سلام کا موقع دیں۔ آج جب جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہو گئے تو وہی ٹرینڈ بھی بنا رہے ہیں، وہی گالیاں بھی دے رہے ہیں، وہی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کل سچے تھے یا آج سچے ہیں، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ جنرل باجوہ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، وہ انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے گئے۔ کیا تحریک انصاف کی قیادت بھی اس بات کا اعتراف کرے گی، اس غلطی کا اعتراف کرے گی کہ وہ جو قومی اسمبلی کے سیشنوں سے لے کر تمام نظام حکومت کے چلانے میں اداروں سے مدد مانگتے رہے، سیاسی معاملات میں، کیا یہ بھی ان کی غلطی تھی کہ نہیں تھی؟ بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی شخص کو مطعون بنا دینا، کسی بھی شخص پہ الزام لگا دینا، کسی بھی شخص کو برا بلا کہہ دینا، لیکن اپنے آپ کا، اپنی ذات کا احتساب کرنا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ جنرل باجوہ تاریخ کے حوالے ہیں، تاریخ لکھے گی ان کے اچھے کام بھی، ان کے برے کام بھی۔ تاریخ لکھے گی انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا میثاق تیار کیا جسے پیغام پاکستان کہتے ہیں، جس میں ان کی بہت بڑی مدد حاصل تھی۔ انتہا پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف یہ ایک مضبوط دستاویز ہے جس سے اب دنیا کے کئی اور ممالک بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب فیٹف کا معاملہ آیا تو اس میں جنرل باجوہ نے ایک قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان آج الحمدللہ فیٹف کی جو ہے گرے اور بلیک لسٹوں سے نکل چکا ہے۔ تاریخ لکھے گی کہ جب پاکستان کے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے تھے تو اس وقت جنرل باجوہ نے جو کردار ادا کیا وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد میں تھا، اور اس سے پاکستان کے وہ تعلقات جو خرابی کی طرف جا رہے تھے وہ رک گئے۔ تاریخ لکھے گی
کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنرل باجوہ اور ان کی سپاہ کا عزم بہت مضبوط تھا. انہوں نے کہیں پر بھی افغان مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ اپنے وطن اور اپنی قوم کے جذبات سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا. تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والے اور ان کی صبح و شام تعریفیں کرنے والے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی ان کے آخری ایام میں ان کو جس انداز سے ان پر تنقید کرتے نظر آئے یہ بھی کہیں نہیں دیکھا گیا. اسے جو بھی آپ نام دے لیں، احسان فراموشی، کم ظرفی، بے وفائی، جو بھی کہیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اب نئے سپہ سالار کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کہ جو ایک کمپین ہے جو پاکستان دشمن قوتیں چلا رہی ہیں اور ہمارے نوجوان یا ہمارے لوگ دانستہ یا نادانستہ اس کا حصہ بن چکے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف، سلامتی کے اداروں کے خلاف، اس کا روکا جانا. سیاست سے لا تعلقی. خارجہ امور میں یہ بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عالم اسلام، عالم عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں پاکستان کی فوج کا بہت بڑا کردار ہے. پاکستان کی فوج کو باہر رکھ کر یہ تعلقات مضبوط اور مستحکم نہیں رہ سکتے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہ کی ہے کہ پاکستانی فوج کا پہلا سپہ سالار حافظ قرآن ہے. یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک فخر ہے پاکستان کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، الاقصی، الازہر، ہر جگہ سے مبارک اور سلامت ہے کہ پاکستان کا سپہ سالار ایک حافظ قرآن اور ایک سید بنا ہے. اس سے بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے. حافظ سید عاصم منیر جو نئے ہمارے سپہ سالار ہیں، ان کے سامنے ایک مسئلہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا بھی ہے. پاکستانی معاشرے کو دیمک کی طرح جو چیز چاٹ رہی ہے وہ عدم برداشت، عدم رواداری ہے. ہمارا نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورتیں ہوں، عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، رواداری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، متشددانہ رویے قوت پکڑ رہے ہیں. یہ ایک قومی مسئلہ ہے جس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے. اسی طرح ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان نے سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ہماری یہ گزارش ہے کہ بے گناہ انسانوں کا خون بہانا، پاکستانیوں کے املاک پر حملے کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. پاکستان کی حکومت، پاکستان کے سلامتی کے ادارے، پاکستان کی مسلح افواج امن میں معاون ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں دوبارہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا وہ دور آئے جو سن 2000 کے بعد شروع ہوا، تو پھر اس کا مقابلہ تو پوری قوم کو مل کر کرنا ہوگا. آئین اور قانون کے دائرے میں رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کیے بھی ہیں اور کرنے بھی چاہیے. اور جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات میں عرض کروں گا، سامنے رکھتے ہوئے، کہ افغان
طالبان کی جو حکومت ہے، افغان حکومت جو ہے، ان پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نئے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور ان کی سپاہ کو پاکستان کی سلامتی، استحکام اور امن کے لیے مزید جدوجہد کی توفیق دے۔ ان کے آنے سے عالم اسلام، عالم عرب میں پاکستان کے لیے ایک قابل فخر اور قابل اعزاز سوچ ضرور پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کی سپاہ کا سپہ سالار حافظ قرآن ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی دعوت پر سود کے خاتمے کے حوالے سے انسداد سود، حرمت سود سیمینار منعقد کیا گیا۔ پورے ملک سے علماء، مشائخ اس میں شریک ہوئے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ بھی شریک ہوئے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سود کے حوالے سے پوری دنیا میں مستند شخصیت مانے جاتے ہیں۔ سودی نظام کا خاتمہ یہ پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے، پاکستانیوں کے دین کا تقاضا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ سود پر جو وعیدیں ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو قراردادیں پڑھی اس کا پورا ملک تائید کر رہا ہے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی خطاب کیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے سود کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ قابل قدر ہے۔ ان نے بتایا کہ غیر سودی نظام پاکستان میں تقریباً 25% تک پہنچ چکا ہے۔ بہت ساری تجاویز بھی انہوں نے پیش کی، بہت ساری چیزوں پہ عمل کرنے کا بھی کہا۔ اس طرح کی مثبت کاوش ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ حکومت، علماء، عوام، تاجر سب کہہ رہے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر آپ کے علم میں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف حکومت، اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک اپنی درخواستیں سپریم کورٹ سے واپس لے رہے ہیں۔ باقی بینکوں کے ذمہ داروں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی درخواستوں کو واپس لے لیں، کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور سودی نظام کا خاتمہ ہمارے آئین اور دستور اور قانون کا تقاضا ہے۔ پاکستان میں غیر سودی نظام کا رائج ہونا یہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ مشکلات ہیں، آسانی نہیں ہے۔ 75 سال سے سودی نظام ہے، کہیں آئی ایم ایف کے پاس ہیں ہم، کہیں کسی بینک کے پاس ہیں، کہیں بہت سارے معاہدے ہیں، لیکن جب پہلا قدم بڑھایا جاتا ہے تو پھر 100 قدم پورے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات کو انشور کیا ہے کہ پہلا قدم بڑھا دیا گیا ہے سود کے خاتمے کے لیے۔ میاں شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور جو کوئی بھی اس سود کے خاتمے کے عمل میں معاون ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ہمت اور توفیق دے، عزت دے، صحت دے اور اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین، یاد رکھیے
کہ پاکستان میں سود کا خاتمہ، نظام عدل میں اصلاحات، نظام انتخابات میں اصلاحات، نظام معیشت و معاشرت میں اصلاحات، یہ اب وقت کی ضرورت ہے۔ ہماری قیادت کو اس طرف دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے، اور عمران خان صاحب سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے کی بجائے یا ایک نیا بحران پیدا کرنے کی بجائے ٹیبل پہ بیٹھیے، مذاکرات کے لیے بیٹھیے۔ انتخابات آپ کو سیاسی جماعتوں سے ملنے ہیں، کسی اور سے نہیں ملنے۔ آخر میں ان تمام چند 100 بھی نہیں ہیں، سینکڑوں میں ہیں اشخاص کی مذمت کرتا ہوں جو تسلسل سے پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور پاکستان کی فوج کے خلاف منظم مہم چلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج قانون اور آئین کے تحت ہونا چاہیے۔ ہندوستان، موساد اور پتہ نہیں کون کون پاکستان کا دشمن اس سارے عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی اور عوام الناس کو بھی۔ ہم میں سے ہر کسی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں اور اپنی افواج کے خلاف کسی قسم کی کسی مہم کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔